اجی رومی کا ایک گہرا حکیمانہ مصرع پورا ایکو سسٹم بن کر چونتا ہے کہ عشق شکاری ہے اور یہ پوری کائنات اس کا شکار ہے۔ مصرع کچھ یوں ہے: عشق صیاد است تو عالم صید اوست۔ پہلے نمبر پہ دیکھیں، تشریحات و تفہیمات کے اپنے ہی رنگ ہوتے اور مخصوص فلسفہ۔ تاہم ایک زاویہ یہ بھی کہ کائنات کی سبھی حرکات، رونقوں اور ہلچل کا پس منظر عشق کی قوت ہی تو ہے، بات محض انسانی جذبات کی نہیں۔ اس کائناتی کشش یعنی کاسمک اٹریکشن کی ہے جو ہر شے کو کسی دوسری شے کی طرف کھینچے ہے۔ جہاں تک عشق کا شکاری ہونا ہے، اس میں ایسی طاقت ہے جو کسی کو مرضی کا مالک ہی نہیں رہنے دیتی، اور جب عشق غالب آتا ہے تو بندہ خود ہی سے مرضی تک سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہاں، جب عشق غالب آتا ہے تو بندہ خود ہی سے مرضی تک سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سب تابع ہوا، ایسے کہ جیسے شکار شکاری کے رحم و کرم پر کائنات کا ہر ذرہ، کیا چاند تارے اور کیا پرندے اور کیا انسان، سبھی اسی کی کشش کے اسیر ہوئے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ نظام کائنات ہے کہ اگر زمین آفتاب کے گرد چکر لگا رہی ہے یا یہ الیکٹران ایٹم کے نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں، تو اپنی جگہ یہ سائنٹیفک سچ تو ہے، یقیناً ہوگا، تاہم شاعرانہ و صوفیانہ فراست اور نظر میں یہ کشش ہی تو عشق کے زمرے میں ہے۔ گویا شکاری ہے آفتاب اور زمین شکار اس کی جو اس سے بندھی ہے۔ شاعری کا کلاسیکل پہلو دیکھیں تو پروانہ عشق ہی کا تو شکار ہے، جو مرضی سے طفاف شمع نہیں کرتا۔ یہ شمع کی تپش کہیے یا روشنی یا عشق کے پروانے کو فنا پر مجبور کر دے۔ غور طلب ہے کہ ایک بیج مٹی میں دب کر خود کو مٹا کر وجود اپنا نئی حیاتی پانا ہی تو عشق ہے۔ کچھ ادبی حوالے دیکھیں تو کلام اقبال سے ایک حوالے کی بعض گشت کچھ یوں ہے: عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ بے مطابق فلسفہ رومی، اگر کائنات میں عشق نہ ہوتا تو حرکت کا وجود ہوتا نہ احساس۔ اگر یہ آسمان عاشق نہ ہوتا تو اس کا سینہ صاف نہ ہوتا، اور اگر سورج عاشق نہ ہوتا تو اس کے چہرے پر نور نہ ہوتا۔ مختصر یہ کہ وہ بات جو چلی، عشق صیاد است تو عالم صید اوست، اس کا لب لباب یہ ٹھہرا کہ کائنات میں کوئی بھی چیز آزاد نہیں اور نہ بے مقصدی۔ ہر شے کسی حسن، کسی کمال یا پھر کسی مقصد کی جستجو میں ہے۔ یہ جستجو اور کشش یا کھنچاؤ وہ صیاد ہے کہ جس نے پوری کائنات کو اپنے دام، اپنے جال میں لے رکھا ہے۔ دنیا کی سبھی خوبصورتیوں، ترقیوں اور قربانیوں کو بانپے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب اسی عشق کے شکار ہونے کا نتیجہ ہو۔